قربانی کرنا میرا دمبے کو. جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو قربانی کے حوالے سے جب واپس گھر آئے اور پھر وہ آنے کے بعد قربانی کا جانور وہ قربان کریں، اور اس میں سب سے افضل یہ کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قربانی کرے. اور جیسے کہ حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَاقَاهُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَخْلَقَ الْأَرْضَ، کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے جانور کو قربان کرتا ہے تو خون کا خطرہ ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. تو اپنے ہاتھ سے افضل ہے. اور اس کے حوالے سے جو دعا بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین اللهم منك ولك. یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر وہ چھری چلائے. اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ جانور کو جو ہے قبلہ رخ لٹایا جائے، اور وہ اس طور پر ہو کہ جانور کا جو گلا ہے اور اس کا جو پیٹ ہے وہ قبلہ رخ ہو. اور انسان اگر خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے آگے بڑھ کر اس کو چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے جانور کا منہ پکڑے اور اپنا جو دایاں پاؤں ہے وہ جانور کے کندھے پر رکھے، اور پھر اس کے اوپر سوار ہو کر جو ہے وہ ہلکا سا اس پہ دباؤ ڈال کے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے وہ ذبح کرے. اور اگر مثال کے طور پہ وہ خود نہیں کر رہا ہے، قصائی کر رہا ہے، تو اس وقت موجود رہے. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ قصائی چھری پھیر رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر وہ چھری پھیرنا چاہ رہا ہے تو دونوں مل کے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ لیں. اور ویسے دیکھا جائے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ دعائیں ہیں. پہلی جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو یکسو ہو کر بنایا. تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں مذکور ہے. اسی طرح ان صلاتی و نسکی و محیا ومماتی للہ رب العالمین فرمایا گیا کہ یہ کہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا یہ اللہ کے لیے. اور اس کے بعد اللہم منک ولک، اللہ تیری جانب سے اور تیری توفیق سے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں. اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر وہ ذبح کرے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو ہے وہ اس کے بعد دعا کرے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک و خلیلک من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، کہ اللہ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. اور جانور کے حوالے سے یہ حکم ہے، آداب میں سے یہ بات بتلائی گئی ہے جب جانور کو ذبح کر دے تو اس میں 4 رگیں جو ہے وہ کاٹنا ضروری ہیں. 4 رگیں جو ہے وہ کاٹیں، گردن بالکل الگ نہ کریں، حرام مغز تک جو ہے نہیں کاٹنا چاہیے، صرف 4 رگیں جو ہے وہ کاٹنی ضروری ہیں. اور اگر ایک آدمی خود چھری چلانے والا ہے وہ چھری چلا کے قصائی کو دیتے، قصائی جانتے ہیں وہ 4 رگیں کاٹ دیں گے. اور اس کے بعد جانور کے لیے حکم ہے کہ اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، فوری طور پہ جو ہے اس کی کھال نہیں اتاری جائے اور فوری طور پہ جو ہے اس کا گوشت نہیں بنایا جائے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے. اور اسی طرح فرمایا گیا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے بلکہ تھوڑا کنارے ہو کے چھری تیز کی جائے. اور اسی طرح جیسے گھروں کی قربانی ہے تو اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں، لیکن جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہو تو وہاں مجبوری ہے. بہرحال یہ جانور کے حوالے سے آدابت لائے گئے اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور یہ لایا جائے گا اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ. اور بعض روایت میں فرمایا کہ یہ اس کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا اور 70 گنا اس میں اس کے وزن میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو یہ اجر و ثواب ہے. تو بہرحال یہ جانور ہے یہ بہت ہی فضیلت اور سعادت کی بات ہے، اور یہ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا باعث بنے گا، تو اس کا اکرام کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسنون طریقے کے مطابق اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو وہ سن